اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. انشاءاللہ سورہ اعراف کے ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ اعراف کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے. الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں جان چکے ہیں کہ یہ ان کا معنی ہمیں نہیں بتایا گیا، اور اس کے بارے میں علماء نے غور و فکر کر کے حکمتیں بتائی ہیں، مگر اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو آگے ہے کتاب انزلہ، یہ ایک عظیم کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی کہ قرآن. تو تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو. تو سورہ اعراف جو ہے وہ قرآن میں سورہ ترتیب کے لحاظ سے سورہ انعام کے بعد آتی ہے، اور یہ 7ویں صورت ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں اسٹارٹ سے لے کر 7ویں صورت ہے. تو جیسا کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں، ایون سورہ نساء میں، جہاں کہیں مسلمانوں کے لیے ایک مثال پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کا ٹاپک چلتا رہا، بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی اسلام کی، بنی اسرائیل کے جرائم بتائے گئے اسلام کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح مخالفت کی، کیا چالیں چلی اسلام کے خلاف، اور ان کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کو وعید بھی بتائی گئی کہ یہ اگر اسی روش پر رہے تو ان کا برا انجام ہوگا. اب یہ اس کے بعد اب جو ہے سورہ اعراف جو ہے مکی صورت ہے. ٹھیک ہے، سورہ اس سے پہلی والی صورت سورہ انعام بھی مکی صورت تھی، وہ پہلی مکی صورت تھی قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے، اور یہ دوسری مکی صورت ہے. سورہ انعام سے اب خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کے ساتھ چل رہا ہے. اور بنی اسماعیل کون تھے؟ مکہ کے جو قریش تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ اپنی نسبت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. تو چونکہ یہ مکہ کی صورت ہے اور مکہ کے دور میں نازل ہوئی، تو اس وقت زیادہ تر ان سے معاملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو تھے وہ بنی اسماعیل ہی تھے. اس وقت بنی اسرائیل سے اتنا زیادہ واسطہ نہیں تھا، وہ مدینہ ہجرت کے بعد ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں سورہ انعام میں ان کا ٹاپک شروع کیا، ان سے خطاب کیا، ان کے جرائم بتائے، اور ان کو دعوت دین بھی دی گئی، ان کو دھمکیاں بھی دی گئی، ان کو عذاب کی دھمکی بھی دی گئی. اب سورہ انعام کے اندر جو ایک آیت آئی تھی، آیت نمبر 6، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا تم نے دیکھا نہیں تم سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے تم سے بھی زیادہ قوت دی
دنیا میں اور دنیا کی نعمتوں کی فراوانی دی، پھر ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لائے۔ یہ بات ان کو ایک وعید کی طرح، ایک دھمکی کی طرح بتائی گئی تھی بنی اسماعیل کو، یعنی کہ قریش کو، مکہ کے کافروں کو یہ بات جو ہے ایک دھمکی کے طور پر بتائی گئی تھی کہ تم اپنے جیسے تم کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، جو رتبہ دیا ہے، کیونکہ قریش جو تھے وہ سارے عرب میں بہت معزز تھے اور خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو بہت سی نعمتیں حاصل تھی، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو جو نعمتیں دی ہے اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ہم نے تم سے پہلے قوموں کو دی تھی، اور تم ان کو دیکھتے نہیں ان کا کیا حال ہوا، کیونکہ عرب کے لوگ بہت سی قوموں کے تباہی کے بارے میں حالات جانتے تھے، ان کے جو آثار تھے تباہی کے وہ ان خطوں میں موجود تھے، اور وہ سفر جب کرتے تھے تو وہ ان حالات کو دیکھتے تھے کہ یہاں پر فلاں قوم تھی جو کہ تباہ کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی، اور ان کے تباہی کے آثار موجود تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تم سے پہلے کئی قومیں جو تھی وہ تم سے کہیں زیادہ ان کو قوت اور دنیا کی نعمتیں بخشی گئی تھی، مگر ان کے اندر جب انبیاء آئے اور انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور گناہوں کی کثرت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا تھا، اور تم جانتے ہو اس چیز کو، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قومیں اٹھائی تھی۔ تو اب جو ہے سورہ اعراف میں، یہ تو سورہ انعام کی آیت تھی پچھلی سورہ کی، ٹھیک ہے، تو سورہ اعراف میں اب ان قوموں کی 6 قوموں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حالات بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یہ تعلق ہے سورہ اعراف اور سورہ انفال کا، سورہ انعام کا سورہ اعراف سے یہ تعلق ہے کہ سورہ انعام میں ایک اشارتاً بتایا گیا تھا کہ ان کو وعید تھی کہ تم اگر سدھرو گے نہیں تو تمہارا انجام بھی برا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو قوم انبیاء کے خلاف جو ہے وہ مخالفت کرتی ہے اور انبیاء کو تکلیفیں دیتی ہے اور اللہ کے پیغام کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے ٹھکراتی ہے اپنے تکبر، اپنے غرور میں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہے، تو ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو سورہ الاعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ 6 اقوام کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حالات بتائے کہ ان کے حالات، انبیاء آئے وہ کتنے خوشحال تھے، پھر انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیا تکبر اور اناد سے کام لیا، اور پھر آخر کار وہ تباہ ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دوسری قوموں کو پھر عروج دیا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ قوموں کو عروج اور زوال آتا رہتا ہے۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی میں بہت بڑھ جاتی ہے پھر اس پر زوال آ جاتا ہے یا وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تعلق تھا سورہ الانعام کا سے سورہ اعراف کا۔ اب اگلی سورہ اعراف کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ انفال ہے۔ تو سورہ انفال جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ مدنی سورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے اور اس کے بارے میں احکامات آئے ہیں۔ تو گویا کہ سورہ انفال کا سورہ اعراف سے کیا تعلق ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ گناہ میں بڑھ جاتے ہیں، جو قومیں اتنی زیادہ حالت ان کی خراب ہوتی ہے اور جو اس اللہ کے دین کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، ان کو اللہ خود ہلاک کر دیتا ہے مجموعی طور پر۔ اب سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ بتایا، جو مغرور اور جو ظالم قومیں ہوتی ہیں، جو اسلام کی، اللہ کے دین کے خلاف اٹھتی ہیں، انبیاء کو اذیتیں دیتی ہیں، ان کو ہلاکت کا ایک اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اپنے فرمانبردار بندوں کے ذریعے عذاب دیتا ہے، کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ان سے جہاد کرتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے مسلمانوں کے ذریعے ان کو کافروں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ انفال جو آنے والی صورت ہے اس سے سورہ اعراف کا سلسلہ یہ ہے۔ گویا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن میں سورہ اعراف کو جس جگہ رکھا گیا ہے تو اس کا کنیکشن کیا ہے، اس کے اگلی صورت سے، اس سے پہلے والی صورت سے اور اس کے بعد والی صورت سے۔
اب جو ہے انشاءاللہ ہم سورہ اعراف جو ہے کب نازل ہوئی، کون سے زمانے میں. تو یہ مکی صورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکی زندگی کے تقریباً 13ویں سال میں نازل ہوئی ہے. اور یہ سورہ الانعام اور سورہ الحج کے کچھ ابتدائی آیات نازل ہونے کے بعد سورہ اعراف نازل ہوئی ہے. تو اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ اسلام کے دشمن جو قریش میں سے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، یہ سخت مسلمانوں کے لیے بہت سخت حالات تھے، مسلمانوں کو ہجرت کا بھی ایک طرح سے ہجرت کا اب وقت آ چکا تھا. تو یہ ان سنگین حالات میں ان کے جرائم کی جو حد ہو گئی تھی اس کے لحاظ سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ بتائی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے جب قومیں اس قدر سرکش اور نافرمان ہو جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اس سورہ میں تسلی اور صبر و استقامت کی ہدایت دی کہ اللہ پر بھروسہ کرے اور صبر و استقامت کرے. تو یہ تو سورہ اعراف کا بنیادی مضمون ہے. پھر کچھ خصوصیات خاص اس میں کیا ہیں کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یعنی کہ ہلاکت اور اقوام جو جیسے دیکھیں ہر انسان کی اس دنیا میں ایک زندگی کی مہلت ہے. اس زندگی کے جتنی اللہ نے اس کے لیے زندگی لکھی ہے اس سے نہ ایک لمحہ وہ زیادہ زندہ رہتا ہے، نہ ایک لمحہ زیادہ وہ اس کو پھر ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. بس جب اس کا وقت مہلت پوری ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کی بھی ہلاکت کا وقت مقرر کیا ہے کہ جس قوم کے جو ہے جب اس قوم کا خاتمے کا وقت آیا، اور یہ عام طور پر پوری قوم کب تباہ ہوتی ہے جب ان کے اندر سرکشی اور نافرمانی بڑھ جاتی ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ان کو مہلت دیتا ہے، جب تک وہ اپنی منمانی کرتے، پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر ان کو جب ان کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو پھر ان کو ایک لمحہ بھی نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر قوم کے لیے ایک مقرر وقت ہے، اور جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی اس کو تاخیر کی جاتی ہے، نہ اس ہلاکت سے ان کو ایک گھڑی زیادہ مہلت دی جاتی ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون استبلال، یعنی کہ ایک قوم کی جگہ نئی قوم کو لانا، یہ بھی اس سورہ میں واضح کیا گیا ہے کہ جب ایک قوم جس کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کے علم کے مطابق کہ اب اس کے اندر ہدایت قبول کرنے والا کوئی نہیں رہا، اب اس کو تباہ کیا گیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور قوم کو ان کی جگہ پر بسا دیتا ہے، اس کو آباد کرتا ہے، اس کو اپنی نعمتیں دے کے اس کو بڑھاتا چڑھاتا ہے، جب تک کہ پھر اس کی آزمائش ہوتی ہے اور وہ پھر اگر سیم اس سے اس کا وقت ختم ہوتا ہے. اور سورہ اعراف جو ہے قرآن کی دوسری صورتوں میں سورہ ہود کے مناسبت زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ سورہ ہود میں بھی مضامین سملر ہے، اور اس میں بھی 6 قوموں کے بارے میں ان کی جانشینی اور ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے. تو سورہ ہود اور سورہ الاعراف میں مضامین میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے. تو یہ چیزیں تو ایک جنرل باتیں تھی اس سورہ کے بارے میں. اچھا، اب ہم آتے ہیں پہلی آیت اس کی سورہ اعراف کی آیتوں کے اوپر. تو ترجمہ کرتے ہیں. الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں. کتابن، یہ کتاب، انزلہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پیسیو ہے یا ایکٹیو ہے؟ تو یہ انزلہ پیسیو ہے. یہ نازل کی گئی. اب نازل کی گئی یعنی کہ کس نے نازل کی یہاں ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ واضح ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے.
الیکا آپ کی طرف، فلا تو نہ، پس لا نہیں، یکن ہو، فی صدرکا آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی. حرج کے دو معنی ہیں، ایک شک اور ایک تنگی، یعنی دل کا تنگ ہونا. جیسے مثال کے طور پر جب ہم کو کوئی بات کسی سے کہنی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو ہمیں بات کرنی ہے وہ ہم سے جھگڑا کرے گا، بات کے بعد ہماری بات کو نہیں مانے گا، ہمیں تکلیف دے گا، تو ہمارے ایک سینہ تنگ ہونے لگتا ہے وہ بات کرنے سے. تو کوئی حرج، اس کو حرج کہتے ہیں، دل کی تنگی. اور شک، یعنی کہ شک کا معنی ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کا شک ہے کہ پتہ نہیں اس میں سے کوئی بات، ہمیں جو بات کرنی ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ اس کتاب میں، اس کتاب کی وجہ سے، یہ کتاب اللہ کی نازل شدہ ہے، اس کے بارے میں آپ کے دل میں نہ تو شک آنا چاہیے، نہ اس کتاب کو آگے میسج بڑھانے کے لیے آپ کے دل میں کوئی تنگی آنی چاہیے. حرجن منہ، اس سے، یعنی کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، کوئی شک نہیں آنا چاہیے. لِتُنذِرَ، تاکہ تم ڈراؤ. نذرا، اس کا روٹ ورڈ ہے نذرا، تو تم ڈراؤ، بھی ساتھ اس کے. تو رسول جب آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی رسول جب بھی آیا تو ان کا وہ بشیر اور نذیر ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو بھیجتا ہے، وہ لوگوں تک پہنچائے، اور جو لوگ اللہ کی بات کو مانیں ان کو خوشخبری دے اچھے انجام کے لیے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کرے ان کو برے انجام سے ڈرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ کتاب آپ کے اوپر اسی مقصد سے نازل کی گئی ہے کہ آپ، یہ حق کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ کو کام کیا ہے کہ اس کو آپ کو، اس کے ذریعے آپ کو لوگوں کو ڈراوا دینا ہے. وَذِكْرَا، اور نصیحت ہے، للمؤمنین، اور مومنوں کو نصیحت پہنچانی ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ جو بات کہی گئی کہ آپ کے دل میں کوئی حرج نہیں آنی چاہیے، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے. تو پہلی بات، یہاں صدر، یہاں دل کے لیے قلب بھی آتا ہے قرآن میں اور صدر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا تھوڑا سا فرق پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ دل کو قلب جب بھی کہا گیا قرآن میں تو وہاں پر علم اور عقل کے طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کا علم اور عقل، کیا ان کے دل نہیں ہے کہ بات سمجھے، ٹھیک ہے. لیکن جب صدر کہا جاتا ہے تو اس میں جذبات بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی دل، عقل، انسان کی خواہشات، جذبات بھی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تو دل کی تنگی یعنی دل میں گھٹن محسوس کرنے کا تعلق جو ہے وہ انسان کے صدر سے ہوتا ہے، انسان کے جذبات سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر قلب کے بجائے صدر آیا ہے. تو اب کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سینہ تنگ ہو، تو اس کے بارے میں کئی جگہوں پر قرآن میں مختلف صورتوں میں یہ ٹاپک آیا ہے، اور آپ سے سیم بات کہی گئی ہے. سورہ ہود کی 12ویں آیت، سورہ حجر کی 97، سورہ کہف کی 6 کہ، اور ان سب میں سمیلر وہ آیا ہے کہ آپ کے مخالفت اتنی شدید ہے کہ آپ کو بعض اوقات، سورہ کہف میں جیسے مثلا کہا گیا کہ آپ جو ہیں شاید وہ بات کہہ نہ پائیں، اللہ کی بات کہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. یا اور دیکھیں انسان کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تھے، اللہ کے رسول تھے مگر انسان بھی تھے، اور جس حد تک آپ کی مخالفت کی گئی، تو اب جب انسان کے پتہ ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، حق بات کرتا ہوں، لیکن سامنے والا بہت شدید ری ایکشن کرے گا، میرا دشمن بنے گا اور مجھے ساتھ زیادتی کرے گا اور مجھے جھٹلائے گا، بری طرح لوگوں میں بدنام کرے گا، تو یہ ساری چیزیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان کے جذبات پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی گئی
کہ آپ کا جو منصب ہے، آپ کا جو عہدہ ہے، یہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا، قرآن اور حدیث جو بھی وحی سے کیا، وہ آپ کو پہنچانا ہے لوگوں کو. آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں. اگر تو لوگ جو ہے بہت سے لوگ اگر مخالفت کرتے ہیں، تو پھر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ آپ پر ایمان بھی لائیں گے. اور ایمان لانا اور کفر کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ ان کو زبردستی نہ کسی کو ایمان میں داخل کر سکتے، نہ کفر سے نکال سکتے ہیں. تو اب آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، اور اس پہنچانے میں آپ کے دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں آنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہے، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور آپ جو ہے یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. تو اور یہاں پر یہ کہا کہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ نصیحت پکڑیں گے. ان کو آپ کے جن کے دل اچھے ہیں، جو ایمان کو قبول کرتے ہیں، پھر ان کو نصیحت حاصل ہوگی آپ کے سمجھانے سے، اور ان کا ایمان اور بڑھے گا. پھر آگے اتبعو پیروی کرو، ما جو انزلا، اور یہ جمع کا صیغہ ہے اتبعو. ٹھیک ہے، یہ امت سے خطاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، مومنوں سے خطاب کیا گیا. اتبعو پیروی کرو، ما جو انزلا نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف. اور الیکم جو ہے نا، یہ میں نے کبھی پہلے سمجھایا تھا کہ اعلی آتا ہے، اور پھر انزلہ کے بعد اعلیٰ آتا ہے، تو اس میں ذمہ داری ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری بھی تھی، اور اس لیے کئی بار یہ بھی کہا گیا کہ انزلہ اعلیٰ علیکا. لیکن انزلہ الیکا امت کی طرف، یہاں پر ہماری طرف نازل کیا. تو جب الہ آتا ہے تو یہ ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کی نعمت بنا کر اتارا گیا. تو قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے جو دین ہماری طرف آیا ہے، وہ ایک نعمت ہے. تو ہماری طرف جو نعمت آئی، جو احکامات آئے قرآن اور حدیث میں، ہمیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کی پیروی کرو. یہ کیونکہ یہ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. ولا، اور نہ تتبعو، نہ تم پیروی کرو. تبع ہوتا ہے پیروی کرنا. نہ تم پیروی کرو من دونہ، اس کے سوا کسی اور کی پیروی نہیں کرو. اولیاء، سرپرستوں کی. دیکھیں، جو انسان اللہ کی طرف جس کا دھیان نہیں ہوتا، یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی بڑے کو چاہتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے. تو جو انسان اللہ کی خالص ہدایت کو چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے، تو پھر وہ اس کی پیروی میں لگ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنوں سے کہا کہ تمہارا کام انہی احکامات پر عمل کرنا ہے جو قرآن اور سنت میں تمہاری طرف آ گئے. تم کسی اور کی بات نہ مانو. اب اس کے بارے میں علماء نے دیکھیں مختلف اس کے بارے میں باتیں کہی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہود اور نصارہ جو تھے، وہ اپنے علماء اور احبار کی باتوں میں کو پیروی میں اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب سے غافل ہو گئے. ان کے علماء نے، ان کے احبار نے ان کو جو حرام حلال دے دیا، اسی کو انہوں نے مان لیا. یہ نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا. یعنی کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اپنے دیکھیں سارے لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں، ایک عالم بن کے سامنے آتے ہیں، دین کے علماء اور دین کے بڑے بن کے آتے ہیں، تو ہر کوئی مخلص اور اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بھی انسانوں کے مختلف وجوہات ہوتی ہے، مختلف ان کی خواہشات ہوتی ہے. اس کام میں بھی جس طرح دنیا کے کاموں میں انسان مختلف نیتوں سے کرتا ہے، اسی طرح دین کا کام بھی انسان مختلف نیتوں سے کرتا ہے. تو ہمارا فرض کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو فالو کریں، تو پھر ہم اس کو دیکھ کے کریں کہ وہ قرآن اور سنت، یعنی اللہ کا جو دین ہمیں لایا گیا ہے، ہماری طرف آیا ہے، ہم اسی کی فالو کریں. ٹھیک ہے، ہم اس شخص کی شخصیت میں کھوئے ہوئے نہیں ہیں، اس کی محبت میں اتنے گرفتار نہیں ہے کہ
ہم نے اصل جو ہمارے لیے جو چیز آئی تھی ہم اس سے ہٹ گئے. اور اسی طرح مسلمانوں میں بھی دیکھیں کہ جب علم عام نہیں ہوتا، جو یا تو ہر مسلمان جو ہے اللہ کے دین کا اتنا علم حاصل کرے بیسک، جو کہ لازمی اور فرض ہے، اور اس کو پھر وہ صحیح دین پر چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب انسان یہ نہیں کرتا، اس بیسک فرض سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر دین کے نام پر اسے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ عام طور پر ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور وہ چونکہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب دین کے نام پہ بات کی جا رہی ہے تو وہ صحیح ہوگی. مگر یہ صرف اس طرح سے سوچنا بعض اوقات انسان کو بدعات میں ڈال دیتا ہے، غلط طریقوں میں ڈال دیتا ہے. تو انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے آگے سے بڑھ کر کسی اور جو بھی ہمیں نصیحت کرتا ہے، جو بھی ہمیں دین کی طرف، دین کی یا کوئی اچھی بات کرتا ہے یا بری بات، یعنی کسی اور کی پیروی ہمیں سے بچنا ہے. ہمیں ان لوگوں کی پیروی کرنا ہے جو خود بھی قرآن اور سنت پر چلتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے شیور کرنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ قرآن اور سنت کے فالوورز ہیں. اور یہ کوئی ایک بندے کو پکڑ لینا صرف، یا اسی کی محبت میں، اسی کی عقیدت میں اتنا گرفتار ہونا کہ اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا، یہ بعض اوقات انسان کو خطرے میں ڈالتا ہے اور انسان بدعات میں پڑ جاتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ تمہیں دین تمہارا مکمل ہو گیا. دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ دین آج مکمل ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ دین کے ہر مسئلے کا جواب قرآن اور سنت میں موجود ہے. بعض مسائل واضح ہے، بعض کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسئلہ سرے سے قرآن اور سنت میں کہیں کسی طرح بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمام ہمارے آئند قیامت تک کے لوگوں کے دینی مسائل اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا ہے. بس یہ کہ انسان کو بعض اوقات آسانی سے جواب ملتا ہے اور بعض اوقات انسان کو غور و فکر اور محنت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے انسان کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے علاوہ بھی دیا ہے، اور وہ حدیث ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو ہمیں قرآن اور حدیث کو فالو کرنا چاہیے، اور کسی اور کو ولی نہیں بنانا چاہیے، سرپرست نہیں بنانا چاہیے. تو ولی اور سرپرست ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس پر پورا بھروسہ کرتا ہے. تو کسی بھی انسان کی عقیدت اتنی زیادہ ہمارے دل میں آ جائے کہ ہم اس کی بات پر غلط یا صحیح سوچنا ہی چھوڑ دیں اور اس کی ہر بات کو مانیں، یہ سیف طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہمیں اس کی حکم نہیں دیا گیا. پھر آگے وَكَمْ، اور کتنی ہی من سے، قریتن، بستیوں میں سے، اچھا میں اس کا کرنا بھول گئی. آیت نمبر قلیلا ما تذکرون. تو قلیل کے دو معنی کیے ہیں، کم وقت تک یا مقدار میں تھوڑا. یعنی کہ اس میں ہم یہ سمجھے کہ اس میں دونوں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو بھی اس میں یہ بات کہی گئی اور نہ ماننے والوں کو بھی. تو ماننے والوں کو کیوں کہا گیا کہ قلیلا ما تذکرون؟ کہ انسان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس کو وقتی طور پر بڑا اثر ہوتا ہے، وہ اس پر قائم رہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بھولنے لگتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر بھولنے کی عادت ہوتی ہے. تو وہ نصیحت بہت تھوڑے وقت کے لیے پکڑتا ہے. اس لیے ضرورت کس چیز کی ہے کہ انسان مسلسل اللہ کے دین سے جڑا رہے اور مسلسل نصیحت کو لیتا رہے. یہ نہ سوچے کہ مجھے انف چیزیں آ گئی، میں نے بس انف، میرا ایمان بوسٹ ہو گیا. اس لیے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا اور گھٹتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ یہ یاد رکھے کہ ایک انسان بھولنے والا ہے، اور ہم اگر اپنے ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا ایمان کم ہو جائے گا.
اس لیے ہمیں اس چیز کو مانیٹر کرنا ہے، ہمیں اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ ہم جو ہے نصیحت کو قبول کریں اور بار بار نصیحت لیں، تاکہ ہم جو ہے ہم اصل حقیقت کو نہ بھولیں اور ہم اللہ کے دین پر جڑے رہیں یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے۔ اور دوسرا، اگر کافروں سے کہا گیا تو کوانٹٹی کے لحاظ سے بہت کم، تھوڑی سی نصیحت کو دیکھتے ہیں، تو اس کا تعلق اب اگلی آیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے اور جو نہ ماننے والے تھے ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں نے نصیحت پکڑی، اور پھر جنہوں نے نہیں پکڑی وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو یہ دو معنی اس کے ہم کر سکتے ہیں، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور سوچنے کی اور بولنے کی توفیق دے، آمین۔ تو وَكَمْ، اور کتنی ہی، من قریۃ، بستیوں میں سے، اہلکناہا، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، فجاء، پس آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، بیات کہتے ہیں رات کے وقت کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے، بیاتن، او ہم، یا وہ، قائلون، جو دوپہر کا قیلولہ کیا جاتا ہے اس کو قائلون قیلولہ کرنے والے۔ تو یہ دو وقت ایسے ہیں جب انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، اور جب عذاب آیا تو اچانک عذاب آیا ان پر، یا تو وہ راتوں کو سوئے ہوئے تھے جب اچانک میں عذاب میں گرفتار ہوئے، یا وہ دوپہر کو ریلیکس کر رہے تھے، کیلولہ کر رہے تھے، تو ان پر عذاب آیا۔ تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں قرآن میں۔ مثال کے طور پر جو قوم لوط تھی، ان کو ارلی مارننگ یعنی کہ رات کے کچھ حصے میں ان پر عذاب آیا تھا، بالکل ابھی یہ نیند سے بیدار ہو رہے تھے، ابھی وہ جیسے غنودگی میں انسان ہوتا ہے یا کوئی سویا ہوتا ہے، کیا بیدار ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت عذاب آیا تھا۔ پھر قوم شعیب پر دن کے وقت، جب وہ آرام کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا، مڈل آف ڈے کا، اس وقت عذاب آیا تھا۔ تو مقصد یہاں کہنے کا کیا ہے کہ جب انسان بالکل بے خبر ہوتا ہے، اس وقت ان کو اچانک سے عذاب پکڑتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو مغرور لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جب کوئی نصیحت نہیں پکڑتے تو وہ مشغول ہو جاتے ہیں، ویسے بھی اگر سونے کا وقت نہ بھی ہو تو وہ اپنی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے انجام کی فکر سے بالکل غافل ہوتے ہیں، اور اچانک سے جب ان پر پھر جب ان کی مہلت پوری ہوتی ہے تو اچانک سے ان پر عذاب آتا ہے۔ تو اور یہ جو اچانک سے عذاب آنا ہوتا ہے، یہ اتنا زیادہ یعنی اس میں زیادہ خوفناک ہوتا ہے، کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس وہ بالکل بوکھلا کے رہ جاتا ہے اور اس عذاب میں پھنس جاتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فما کانا، اور نہیں تھی، دعواہم، ان کی پکار، اذ، جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، بأسنا، جب ہمارا عذاب اس طرح سے اچانک ان قوموں پر آیا تو بے اختیار پکار اٹھے، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، انہوں نے کہا، انا کننا، بے شک ہم تھے، ہم ظالمین، ہم ظالم تھے، یعنی کہ کچھ اور ان کے منہ سے نکلا ہی نہیں، وہ بے اختیار بول اٹھے کہ ہم ظالم تھے۔ اور اس کی مثالیں اور جگہ بھی ہے۔ سورہ انبیاء آیت 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عذاب آیا ان پر اچانک تو انہوں نے کہا، قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری خرابی ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اور ظالم سے مطلب یہاں کیا تھا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی دنیا کا وقت، مہلت ہماری کھیل کود میں اور لاپرواہی اور غفلت میں ضائع کر دیا، اور انبیاء سچے تھے اور ہم نے ان کی باتیں سن کے اپنی اصلاح نہیں کی، اور ہماری مہلت اب پوری ہو گئی، ہم نے ہی اپنی جانوں پر یہ ظلم کیا۔ تو اس طرح کے سورہ انبیاء 14 میں بھی مثال ہے، اسی طرح سورہ مومن میں بھی مثال ہے
تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بتایا ہے کہ یہ مجرم اپنے جرم کا فوراً پھر اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنے آپ پر کیا ظلم کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جانتے بوجھتے حق کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کو پسند کرتا ہے اور دنیا کی اس کو نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی میں غافل ہوتا ہے، یا ضد ہوتی ہے اس کے اندر، یا تکبر ہوتا ہے. تکبر، ضد، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اناد، ان چیزوں کی وجہ سے انسان جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتا ہے، مگر اس کو دل میں پتہ ہوتا ہے، یہ بات ان کے دلوں میں کھٹک رہی ہوتی ہے کہ ہم غلط تو کر رہے ہیں اور ہم کہیں پکڑے نہ جائیں. یعنی اس خوف کے ساتھ وہ ویسے ہی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس خوف کو وہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب واقعی میں عذاب آتا ہے تو پھر ان کے اچانک سے ان کی یہ پکار نکلتی ہے کہ ارے ہم نے ظلم کر دیا اپنے اوپر، واقعی میں ہم ظالم تھے، اب عذاب آ گیا جس کی ہمیں دھمکی دی جا رہی تھی، ہمیں سمجھایا جا رہا تھا. تو انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اسے اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے، اس کو وہ کیا عمل کر رہا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ پہچان رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اپنی ضد، اناد اور اپنے خواہش پرستی کی وجہ سے حق کو جھٹلا رہا ہوتا ہے. اور ایسا انسان ہمیشہ اندر سے ڈیپ ڈاؤن بے چین ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، اور یہ پھر ایک آواز، ایک پکار کی صورت میں نکلتی ہے جب اس کے اوپر عذاب آتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ دنیا کے عذاب کی بات تھی اس آیت میں، ٹھیک ہے، کہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا. فَلَنَسْأَلَنَّ، پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے. نَسْأَلَنَّ، یہاں پر تاکیدیں ہیں، کتنی تاکید ہے؟ ف کے بعد لام، لام تاکید، البتہ، نسأل، ہم سوال کریں گے، نون پر شد، ضرور بضرور، یہ دوسری تاکید آ گئی. دو تاکیدیں ہیں کہ ان سے ضرور سوال کریں گے. الذین، ان لوگوں سے، ارسلا، رسول بھیجے گئے، الیہم، جن کی طرف. وَلَنَسْأَلَنَّ، اور ہم ضرور سوال کریں گے، المرسلین، ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا جو کہ جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت 65 میں کہا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جس دن ان کو پکارا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس جو انبیاء آئے تھے تو تم نے انبیاء کے دعوت پر، جو اس دین کی دعوت انہوں نے دی، تمہیں حق کی دعوت دی، تو تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا. اور یہ مقصد پوچھنے کا کیا ہوگا کہ ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا، اور ان کو ایک طرح سے ایک ڈانٹ اس وقت پلائی جائے گی، ان کو ذلیل کیا جائے گا کہ تم نے دیکھو رسولوں کو جھٹلایا دیا، تم نے کیا کیا، تم نے کس طرح کا تم رویہ کر کے آئے ہو. تو تم ان سے پوچھا جائے گا اور ذلیل کیا جائے گا. جب انسان ایک مجرم پکڑا جاتا ہے، پھر اس سے اس کے جرم کا اعتراف بھی کرایا جاتا ہے، تو وہ مجرم جو ہے وہ اور ذلت اور تکلیف محسوس کرتا ہے. ایک طرح سے ان کی یہ بھی سزا ہے کہ ان کو اس طرح سے پوچھا جائے گا. اور مرسلین سے بھی پوچھا جائے گا، رسولوں سے بھی اللہ پوچھے گا. سورہ مائدہ 109 میں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کہ اللہ تعالیٰ اس دن رسولوں کو پوچھے گا کہ تم کو جو میں نے میسج دیا تھا، تم کو میں نے جو ذمہ داری دی تھی، تو تم نے کیا پہنچائی، اور جب تم نے پہنچائی تو تمہاری قوموں نے تم کو کیا جواب دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس دن جو ہے رسولوں کی بھی گواہی لی جائے گی، رسولوں کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی کہیں کہ ہماری قوم نے ہم سے کیا معاملہ کیا. اسی طرح امت مسلمہ بھی اس دن گواہی دے گی کہ
فلاں فلاں قوم، سورہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے سالوں تک سمجھایا، انہوں نے بات نہیں مانی. ہود علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا. یعنی جو قرآن میں ہمیں قوموں کے حال بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ایک مسلمان جو ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہے وہ اس سے وہ اپنی شہادت وہ دے گا کہ ہاں ان قوموں کے، کیونکہ وہ قومیں جھٹلائیں گی. ان سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا تھا. پھر امت مسلمہ کہے گی نہیں ان کے پاس آیا تھا ان کا رسول، اور امت مسلمہ کہے گی کہ ہمیں قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ ہاں ان کے پاس آیا تھا رسول. تو بہرحال یہ تو ان کا باس پرس جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگی. وَلَنَقُصَّنَّ، پھر البتہ ہم ضرور بیان کریں گے. یہاں بھی دو تاکیدیں ہیں، علیہم ان پر یعنی ان کے خلاف، بعلم علم کے ساتھ، وما اور نہ کننا تھے ہم غائبین، ہم غائب نہیں تھے. جب دنیا میں یہ اپنی بدعملی کر رہے تھے تو ہم کوئی غائب نہیں تھے، ہم دیکھ رہے تھے ان کے اعمال کو. تو ہم خود بھی بتائیں گے ان کو، یعنی ان کو ڈانٹ کے طور پر جب پوچھا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ تم نے یہ کام کیا ہے. اس کے کئی ہمارے پاس دلائل ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مجادلہ میں 6 آیت 6-7 میں وَأَحْصَاهُ اللَّهُ نَسُوهُ، اللہ نے تو ان کے سارے اعمال لکھ کر رکھے تھے مگر وہ خود ہی عمل کر کے بھول گئے. یعنی جب انسان جو ہے وہ بھولنے والا ہے، اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا کیا گناہ کر کے آیا ہے. اور یہ بات ہمارے لیے بھی سوچنے والی ہے کہ ہم بہت سی غلط کام کرتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتے کہ ہم نے غلط کیا ہے. تو ہم جب انسان کو یاد نہیں رہتا تو توبہ بھی نہیں کرتا. اسی وجہ سے ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کو کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے زیادہ بار ہمیں تاکید کی کہ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اپنا کہ 100 سے زیادہ دفعہ وہ استغفار کرتے تھے. تو ہمیں بھی مسلسل استغفار کرنا ہے کیونکہ بہت سے گناہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتے مگر اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمارا چھوٹی بات بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور جب ہم استغفار کرتے تو ہمارے چھوٹے گناہ سارے گناہ صغیرہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں. پھر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمارے گناہ مٹتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ مومنوں پر احسان ہے کہ ہمارے نیک اعمال سے ہمارے گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. ہاں کبیرہ گناہ جو ہے ہمیں معافی مانگنی ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، اور اگر ہمیں کفارہ دینا ہے تو کفارہ دینا ضروری ہے. لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر فضل اور کرم ہے کہ ہمارے گناہ بخشتے چلے جاتے ہیں. لیکن ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، کہ ہمارے لکھنے والے، ہمارے جو سورہ یونس 21 میں کہ ہمارے جو فرشتے تھے کرامن کاتبین وہ تمہاری ساری چالوں کو لکھ رہے تھے. یعنی کہ یہاں کفار سے اور جو لوگ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو مکر کیے، تم نے جو چالیں چلی، جو گناہ کا کام کیے، وہ سارے کے سارے ہمارے لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے تھے. تو گویا کہ اس وقت قیامت کے دن نہ انسان خود جھوٹ بول سکے گا کیونکہ اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. اللہ تو خود جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر اللہ نے سارے دلائل رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. تو ہمارے اعمال نامے ہمیں خود دیے جائیں گے تاکہ ہمارے سامنے پروف موجود ہو کہ یہ نہ ہم کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہم پر جھوٹا الزام لگا ہوا ہے. اور انسانوں کی جب یہ جھوٹ بولیں گے اور گناہ کا اعتراف نہیں کریں گے تو ان کی کھالیں بھی بول اٹھیں گی، ان کے جسم کے اعضاء بول اٹھیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ گناہ کیا تھا. اور یہ پریشان ہوں گے کہ ہمارے اپنی جسم کے حصے کیوں ہمارے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ان کو کبھی خیال بھی نہیں تھا کہ یہ خود ہمارے ہر گناہ کا ثبوت خود ہمارے اعضاء دیں گے. ہماری جلد سے، ہمارے ہاتھوں سے، پیروں سے جو بھی گناہ ہوں گے تو وہ بھی ان کے پاس بھی گواہی. اور جو کافروں نے یہ کام کیے تو ان کے خلاف ہر چیز ان کی گواہی دے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے کرم اور رحمت سے یہ موقع نہ آئے کہ اللہ کرے کہ
اللہ نہ کرے کہ یہ حالت ہو کہ انسان کے گناہ جو ہے وہ مومن جو ہے وہ آخرت میں بھی اعتراف کر لے گا، جب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یا تو اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا، اس کو یا تو اپنے پاس قریب بلا کے اس سے کہے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے، اور بندہ اعتراف کر دے گا۔ لیکن جو کافر ہوں گے، جو مجرم ہیں، وہ جھوٹ بولیں گے، اور دنیا میں جنہوں نے جھوٹ بولا وہ آخرت میں بھی کوشش کریں گے کہ جھوٹ بولیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے، ہم ان کو اپنے علم سے بتائیں گے انہیں، ہم کوئی غائب نہیں ہے، ہم اپنی مخلوق سے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اور یہ ان کے خود اعضا بھی گواہی دیں گے، یہ سورہ یاسین، سورہ حامیم، سجدہ وغیرہ میں یہ دلائل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والوزن، اور وزن یومئذ اس دن الحق، حق کا ہوگا، برحق ہے اس دن، وزن برحق ہے، فمن ثقلت، تو جس نے بھاری ہوئے، موازینہ پلڑے اس کے، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم المفلحون، تو وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس وقت انسانوں کے، اللہ میزان میں انسانوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں کچھ رائے ہیں مختلف۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اس دن وزن دے گا، نیک اعمال کا وزن ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب میزان میں ڈالا جائے گا تو جس کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا وہ زیادہ فائدے میں رہے گا۔ اچھا، دوسری رائے یہ ہے کہ انسان کے اعمال ناموں کو تولا جائے گا، کیونکہ اعمال ناموں میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو انسان کے اچھے برے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اعمال ناموں کو تولا جائے گا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ خود نیک انسان کو تولا جائے گا، تو انسان کا اپنا نیک لوگوں کے جنہوں نے بے شمار نیک اعمال کیے، اس کا وزن بہت بھاری آئے گا میزان میں۔ تو اس کے بھی ہر چیز کے دلائل موجود ہیں قرآن میں، ان تینوں رائے کے دلائل موجود ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، کہ ان کا ایک چھوٹا سا ایک حبہ، ایک دانے کی برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کو لے آئیں گے۔ سورہ انبیاء 47 میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا، یعنی کہ وہ اپنے اعمال نامے میں اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک دانے کے برابر برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کے 10 گنا، ہر نیکی کا 10 گنا اجر دے گا، تو نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا۔ اور کسی کے یہ بدبختی ہوگی کہ ایک اور گناہ کا ایک اجر ہوگا، لیکن جس کے گناہ اتنے کثرت سے ہوں گے کہ پھر بھی اس کے گناہ کا وزن بڑھ جائے گا، یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی۔ یہ سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 کی یہ آیت ہے۔ تو اور ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے، ان کی ٹانگیں بڑی پتلی پتلی تھی، تو ایک دن وہ کسی درخت پر چڑھ کے پھل اتار رہے تھے، تو صحابہ کرام نے ان کی ٹانگیں دیکھ کر ہنسنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم ان کی ٹانگوں پر ہنستے ہو کیونکہ یہ پتلی اور کمزور ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی ایک پنڈلی جو ہوگی وہ اس کا وزن احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، یعنی میزان میں وہ اتنے بھاری ہوں گے۔ تو گویا کہ انسانوں کا وزن، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا اپنا وزن بھی اتنا زیادہ ہوگا اعمال نام اس میں، میزان میں۔ تو بہرحال کسی طرح بھی وزن کیا جائے، لیکن وزن کیا جائے گا اور اس کے لحاظ سے انسان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور یہ بات ہمیں ایک مسلمان اس پر یقین رکھتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا وزن کیا جائے گا، اور اس کے لحاظ سے انسان کو کا معاملہ آخرت کے انجام کا ہوگا، تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک شخص کو قیامت کے روز سب کے سامنے لایا جائے گا، اور اس کے 99 اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، یعنی اس کے بہت سارے برے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، اعمال نامہ برائیوں سے بھرا ہوا ہوگا،
اور ان میں سے ہر ایک اتنا لمبا ہوگا جتنا دور نگاہ جاتی ہے، یعنی ہر جو اس کا جو اعمال نامے کا جو اس کے جو کتاب ہوگی وہ اتنی لمبی، لینتھ اس کی لمبی اتنی ہوگی کہ وہ دور تک جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے وہاں تک اس کی کتاب پھیلی ہوئی ہوگی. اور ظاہری بات ہے ایسے میں انسان ڈر رہا ہوگا کہ میں نے اتنے برے اعمال کیے. تو پروردگار اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم ان میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں. پھر پروردگار فرمائے گا تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے اور آج تم سے کوئی بے انصافی نہیں ہوگی. پھر ایک بطاقہ کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا. تو یہ اس نے گواہی دی ہوگی، مطلب ایمان کی گواہی دی ہوگی. تو وہ عرض کرے گا بھلا یہ ایک پرزہ ان تمام دفتروں کے مقابلے میں کس کام آئے گا. یعنی وہ آدمی ڈرا ہوا ہوگا کہ میں تو اب مر گیا، میں اب حساب میں جہنم کا میں جاؤں گا، کیونکہ میرے اتنے دفتر بھرے ہوئے گناہوں کے اور اس کے مقابلے میں ایک کاغذ کا چھوٹا ٹکڑا جس میں میری ایمان کی گواہی ہے. تو اس کو حکم ہوگا کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لہذا صبر کرو. پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ کاغذ کا ایک پرزہ دوسرے پلڑے میں. تو وہ دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ہوگا. اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے. تو گویا کہ وہ انسان جہنم سے بچ جائے گا کیونکہ اس کی ایک ایمان کی شہادت ہوگی، وہ اس کو اتنی بھاری ہوگی وزن میں کہ اس کے تمام برے اعمال جو ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے. اب دیکھیں اس حدیث میں جو کہ ہمیں انسان یہ نہ سوچ لے چلو میں نے تو اتنی بار کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے اب میں تو جنت میں جاؤں گا. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ یہ وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو مسلمان نہیں تھا، ایمان لایا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کے فوراً بعد اس کو موت آ گئی. اللہ نے اسے آخری وقت میں ایمان کی نعمت بخشی، وہ اس نے صحیح دل سے اپنے پورے دل سے اس نے ایمان کو قبول کیا. تو یہ اس کا ایمان اس کے گناہ سارے معاف ہو گئے، چونکہ جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ رائے ہے. دوسری یہ رائے ہے کہ وہ تھا تو بدعمل، مگر آخری وقت میں اس نے مرنے سے پہلے اللہ نے اسے توبہ نصیب کر دی، اس نے توبہ کر لی سچی، تو اس کا ایمان اس کے کام آ گیا کہ اس نے اس کو جہنم سے بچا لیا. بہرحال یہ اس میں خوشخبری بھی ہے مومنوں کے لیے کہ ایمان جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے. ایمان کی وجہ سے انسان اگر گنہگار مسلمان ہوگا تو کبھی اگر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اگر اس کے گناہوں کی سزا دیں گے بھی تو بھی آخر کار اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکال دیں گے. تو ایمان جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان عمل نہ کرے، کیونکہ نیک اعمال کا وزن ہوگا. اور اگر انسان ایک لمحہ بھی اگر جہنم میں گیا تو یہ بہت بڑی سزا ہوگی. تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کا ایک جھونکا بھی ہمیں نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پلسرات سے بھی تیزی سے پار کر دے کہ ہم جہنم کی آگ کو محسوس بھی نہ کریں، کیونکہ پلسرات بھی جہنم کے اوپر ہے. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری نیکیاں کون سی خالص ہیں جو اللہ کو پسند آئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان نیکیوں کے بعد گناہ کرتا ہے تو اس کی نیکیاں مٹ جاتی ہیں. تو ہمیں انسان کو اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. یعنی مثال کے طور پر صدقہ دے کے کسی پر احسان کر لیا تو پھر وہ صدقے کی نیکی مٹ گئی. اس طرح سے جب ہم گناہ کر لیتے ہیں اور شیطان ہمیں اسی طرح کرواتا ہے کہ ہم نے اچھے کام کیے تو پھر ہمیں وہ اسی طرح سے سبق دیتا ہے کہ تم نے تو یہ بھی اچھا کر لیا، یہ بھی اچھا کر لیا، اب تم تو صحیح ہو، سیف ہو تم. لیکن انسان کو، مومن کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. کبھی یہ غافل نہ ہو جائے کہ میرا جتنا ایمان ہے، میرا جتنا عمل ہے، بس میں اس میں مطمئن ہوں، میں اپنی خوشی سے زندگی جیوں اور بس مست ہو کے رہوں. یہ غفلت مومن کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. مومن مرتے دم تک موت کی فکر کرتا ہے اور اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے. تو بہرحال
اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یہ پڑھا؟ ہاں نہیں، یہ تو یہ پڑھ لی نا، اچھا نہیں، وَمَنْ خَفَّتْ، میں نے تفسیر اس کی کر لی لیکن ابھی اس آیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے، اور جس کے ہلکے ہوں گے، خفت ہلکے ہوں گے، موازینہ پلڑے اس کے، فاولئک تو یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، خسروا جنہوں نے نقصان اٹھایا، نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، بما بوجہ اس کے کانو تھے وہ بیااتنا ہماری آیت کے ساتھ، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ موازین رکھے جائیں گے، پلڑے رکھے جائیں گے، اور پھر وزن کیا جائے گا اعمالوں کو، نیک لوگوں کو، یا انسان کی نیکیوں کو، یا انسان کے اعمال ناموں کا وزن کیا ہوگا، اور پھر جو ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں پڑیں گے۔ تو خسارہ ایسا نقصان ہوتا ہے جس میں مکمل نقصان ہوتا ہے، یعنی انسان اگر بزنس میں مال لگاتا ہے تو اس طرح سے اس کا بزنس برباد ہوتا ہے کہ اس کا مال بھی جو اس نے لگایا وہ بھی چلا گیا اور نفع بھی چلا گیا، تو وہ خسیرہ کہلاتا ہے کہ مکمل نقصان۔ تو مکمل نقصان کی وجہ سے یہاں پر علماء نے کہا کہ یہ جو ہے یہ آیت کافروں کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مکمل خسارہ نہیں ہوگا، ان کو ایمان ان کا بچائے گا، ایمان کام آئے گا، تو جہنم ملی بھی تو پھر آخر کار اللہ انہیں جہنم سے نکال دے گا، لیکن مکمل نقصان کافروں کا ہوگا جو کہ سرکش دنیا میں سرکشی اور نافرمانی کی زندگی گزاری اور تکبر میں رہے، تو آخرت میں وہ مکمل نقصان ہوگا ان کا کہ انہوں نے کفر کیا۔ دیکھیں بہت سے نون مسلم بھی اچھے بڑے کام کرتے ہیں، اب ان کا کوئی بھی مقصد ہو لیکن وہ بھی اچھے کام بھی کرتے ہیں دنیا میں، لیکن ان کے وہ اچھے کام بھی ضائع ہو جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ نہیں کیے گئے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی خاطر نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور ایمان کے ساتھ کرے۔ تو جو کافر لوگ ہیں ان کے نیک اعمال جو ہوتے ہیں اس کا ان کو دنیا میں تو فائدہ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کو دنیا میں اچھی زندگی دیتا ہے، مگر آخرت میں وہ خسارہ پائیں گے، ان کے وہ نیک اعمال جو دنیا میں کیے کفر کی حالت میں، ان کا انہیں کوئی آخرت میں اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ اللہ کی آیت کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اور ظلم کیا ہوتا ہے کہ کسی کا حق نہ ادا کرنا، تو اللہ کی آیت کا حق تھا کہ وہ اس کو قبول کریں، اس پر ایمان لائے، اس پر دل سے اپنے یقین رکھے اور عمل سے گواہی دے، مگر انہوں نے ظلم کیا اور یہ کام نہیں کیا تو وہ خسارے میں پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ اور تحقیق مَكَّنَّاكُمْ ہم نے تم کو بسایا فی الارض زمین میں، وجعلنا اور بنایا ہم نے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معائش زندگی کا سامان، قلیلا ما تشکرون تو تم کتنا کم شکر کرتے ہو۔ تو دیکھیں اوپر کی آیت میں جو ہم نے پڑھی ساری، اس میں انبیاء کے بارے میں بتایا گیا کہ انبیاء نے آ کے تم لوگوں کو ڈرایا، ان کو بشارت دی اچھے اعمال پر۔ تو جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول اور انبیاء نے ترغیب دی دعوت کو قبول کرنے کی، تو مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو نعمتوں کی کثرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیا میں بسایا اور دنیا میں ان کو زندگی کا بہت سارا سامان دیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے وہ غرور و تکبر میں پڑ گئے، وہ شیطان کے پیچھے چل پڑے اپنے نعمتوں میں غافل ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ یہاں پر مشرکین مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھی نعمتیں دی تھی، اور جو بھی اللہ کے نافرمان لوگ ہیں جب ان کو اللہ، اور زیادہ تر نافرمانی کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی کا سامان بہت زیادہ ملا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اپنے تکبر میں غافل ہو جاتے ہیں، تکبر میں پڑھ کے حق کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بہت کم شکر کیا، یعنی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تو اللہ کی نعمت پا کر ان کو تو اور اللہ کا شکر کرنا تھا، انبیاء کی بات ماننی تھی، ایمان لانا تھا اور فرما برداری کے کام کرنے تھے،
اور نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے لیے آخرت کمانی تھی، اس کے بجائے انہوں نے ان نعمتوں کو ضائع کیا۔ اللہ کا شکر، اور شکر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا حق کیا ہوتا ہے کہ انسان اس نعمت کو اس مقصد سے یوز کرے جس مقصد کے لیے اسے ملی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی اس کا مقصد ہمارے لیے کیا ہے کہ ان نعمتوں سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں، ان کو استعمال کر کے۔ اگر مال کی فراوانی ہے تو ہم اپنی ضروریات پوری کریں دنیا کی، اور آخرت کے لیے صدقہ کریں۔ اگر جان مضبوط ہے تو ہم نیکی کے کام ایسے کریں، فزیکل کام کریں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو اس کو استعمال کر کے ہم دین کو سمجھیں، سیکھیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر کریں۔ اگر ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا۔ اب آئندہ چونکہ اللہ تعالیٰ مثالیں دیں گے اگلے سبق سے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ کی نعمتیں کا ناشکری کی قوموں نے، اور کیا کیا انجام ہوئے ان کے، کیونکہ قریش کو بھی بہت سی نعمتیں ملی ہوئی تھی، ان کو بڑا رتبہ تھا عرب میں، اللہ کے گھر کعبہ کی وجہ سے ان کو بڑے فائدے تھے، لیکن انہوں نے نعمتوں کا شکر نہیں کیا۔ اللہ کا نبی کا مبعوث ہونا ان کے شہر میں، ان کے خاندان میں یہ بہت بڑی نعمت تھی ان پر، مگر انہوں نے شکر نہیں کیا۔ تو یہ جو نہیں شکر کرتے پھر وہ پچھتاتے ہیں، ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، اور ہم اپنی نعمتوں کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں ہماری سمر جائے۔ ہم ان نعمتوں کو لے کر دنیا میں اتنے مشغول نہ ہو جائے کہ آخرت کے لیے ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ دیکھیے بعض اوقات جس بندے کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے اس کی زندگی میں اتنی چیزیں گہما گہمی اور اتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بھی آزمائش ہے، اور اللہ کسی کو کم اور زیادہ دے کے آزماتا ہے، اور ہر صورت میں بندوں کے لیے کیا لازمی ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بنے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی گزارے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔